بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فاروق کی روح انسپکٹر جمشید سیریز بائی اشتیاق احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ میدان میں سارا قصبہ امڑ آیا تھا، وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ لوگوں میں جوش و خروش کا ایک عجیب عالم تھا۔ وہ اپنے نجات دہندوں کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے، جنہوں نے ایک ظالم گروہ کے ہاتھوں انہیں نجات دلائی تھی۔ سڑک پر اگرچہ ان کا استقبال ہو چکا تھا، لیکن سب لوگ سڑک پر نہیں آ سکتے تھے۔ یہ آسانی انہیں میدان میں حاصل ہو رہی تھی۔ قصبے کے لوگوں، آخر انہوں نے تقریر شروع کی۔ آپ لوگ آج بہت خوش ہیں، لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ کیا؟ سب لوگوں کے منہ سے نکلا۔ ہاں، یہی بات ہے، میں خوش نہیں ہوں۔ ظلم اس وقت پہنچتا ہے جب تک لوگ بزدل نہ ہو جائیں۔ آپ سب لوگ پولیس سمیت بزدل ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ کی بزدلی سے فائدہ اٹھایا اور آپ کے سر پر سوار ہو گئے۔ پھر یہاں وہ ظلم ہوا کہ سن کر روح کانپ اٹھے۔ حملہ کرنے والے اور ظلم کرنے والے کیوں شیر ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ لوگ ان کے سامنے بھیڑ بن گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ لوگ کبھی ایسا ظلم نہ کر پاتے۔ سارا قصبہ ان کا مقابلہ کرنے پر ڈٹ جاتا تو وہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں کیا ہوتا رہا؟ جب وہ ایک گھر سے کسی کو اٹھانے کے لیے آتے تھے تو باقی سب اپنے گھروں میں دبک جاتے تھے۔ لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ مجمع میں سے کچھ لوگ پکار اٹھے، کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ آپ لوگوں میں اگر اتفاق ہوتا اور یہ پروگرام طے کر لیا جاتا کہ ایک آدمی چاہے کسی گھر سے بھی اٹھایا جائے، سب لوگ گھروں کی چھتوں سے ان ظالموں پر اینٹیں برسائیں گے یا کھولتا پانی ان پر انڈیل دیا جائے گا، تو شاید وہ ایسی ایک بھی واردات نہ کر سکتے۔ اب بھی میں آپ سے یہی کہتا ہوں، اگر کوئی ایسا ظالم پھر قصبے میں سر اٹھائے، آپس میں سب ایک ہو جائیں، اور میں اپنا پتہ اور فون نمبر آپ کو دیے جاتا ہوں۔ آپ فوری کام یہ کریں کہ مجھے اطلاع دے دیں۔ میں انسپکٹر شلاری سے بھی یہی کہتا ہوں، انہیں چاہیے تھا ان حالات کی اطلاع اپنے افسران کو دیتے۔ اس طرح دارالحکومت سے انہیں مدد ملتی اور ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے کا پروگرام ترتیب دیا جاتا۔ لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اس طرح ظلم کو کھیلنے کا موقع ملا۔ خیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آپ سب ایک ہو جائیں۔ کوئی اس قسم کا گروہ اگر کسی ایک گھر پر حملہ کرے تو سب اس کے ساتھ ہو جائیں۔ اس صورت میں وہ بھاگ جائے گا۔ اگر سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں دبکے رہے تو وہ تو ایک دم شیر ہو جائے گا اور اپنے راستے بالکل صاف خیال کرے گا۔ عوام کے ساتھ پولیس کو بھی ایسی جگہ پر فوراً آنا چاہیے۔ عوام کی مدد سے ایسے فتنے کا سر کھجل دینا چاہیے۔ میں ایک بار پھر اعلان کرتا ہوں، ابھی ہمارا کام پورا نہیں ہوا، بہت سا کام باقی ہے۔ اگر ہم اپنا کام پورا کیے بغیر چلے گئے تو یہ فتنہ ایک بار پھر سر اٹھائے گا، لیکن اس صورت میں آپ لوگ ایک ہو چکے ہوں گے، لہٰذا اس کا سامنا کر لیں گے۔ یوں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس فتنے کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیں۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ابھی یہ گروہ ختم نہیں ہوا؟ ہاں، میں تو یہی کہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو۔ خیر، بہت جلد معلوم ہو جائے گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ کچھ لوگ بول اٹھے، یہ کہ گروہ جڑ سے اکھڑا ہے یا ابھی باقی ہے۔ دراصل ہم نہیں جانتے ان کے سب ساتھی مقابلے پر آ گئے تھے یا کچھ پیچھے رہ گئے تھے۔ اگر کچھ پیچھے رہ گئے تھے تو انہیں جلدی سے نکالنا ہوگا۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات۔ بہت لوگ خوش ہو کر بولے، کیا ہمیں کوئی بتا سکتا ہے یہ لوگ قصبے کی کس طرف سے آتے رہے ہیں؟ جی ہاں، انہیں یہی شمالی پہاڑیوں سے نمودار ہوتے دیکھا گیا ہے، اور جب سے ان لوگوں نے اپنا ظلم شروع کیا ہے، اس وقت سے کوئی ان اطراف میں جانے کی جرت نہیں کر سکا۔ خیر، یہ کام ہم کریں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ لوگ ان پہاڑیوں میں جائیں گے؟ اس طرح تو آپ لوگ ان کی گولیوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ان میں کچھ زندہ ہے تو وہ وہیں چھپے ہوئے ہوں گے۔ کوئی پرواہ نہیں، یہ کام بہرحال ہمیں کرنا ہوگا۔ تب پھر ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح تو وہ لوگ چھپی ہوئی جگہوں سے نکل کر آپ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اور ہم کبھی نہیں جان سکیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ او ہاں، یہ بھی ہے۔ تو پھر آپ سب قصبے میں اپنے گھروں یا کام کاج پر رہیں، ہم انہیں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ ہیں کون حضرات؟ ابھی تک آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ مجھے انسپکٹر جمشید کہتے ہیں، یہ محمود فاروق فرزانہ، خان رحمان اور پروفیسر داؤد ہیں۔ کیا؟
وہ سب ایک ساتھ چلا اٹھے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ سارا مجمع ان سے ملنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے ٹوٹ پڑا اور سارا میدان افراتفری اور ہلچل کا شکار رہا، یہاں تک کہ انہوں نے جیب سے پستول نکال کر ایک ہوائی فائر کر دیا۔ پورا مجمع جہاں تھا وہیں رک گیا۔ خبردار، کوئی ہماری طرف نہ بڑھے، اس طرح آپ دشمن کو موقع دیں گے وہ آپ لوگوں میں شامل ہو جائے اور ہم پر وار کرے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجرم یہی چاہتا ہے اور یہاں پر ہی موجود ہے؟ ہاں یقیناً، ان کے 2-4 ساتھی تو ضرور موجود ہوں گے اور موقع سے فائدے اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ بات تو آپ بھی مانیں گے کہ ان کے بدترین دشمن ہم ہیں۔ اس میں شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آوازیں ابھری۔ بس تو پھر آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جائیں، کسی اجنبی کو اپنے گھر میں نہ گھسنے دیں۔ لوگوں نے ان کے کہنے پر عمل کیا۔ جب میدان خالی ہونے لگا تو وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کا رخ محمود احمد خیر آبادی کے گھر کی طرف تھا، اس لیے کہ ان کے میزبان وہ تھے۔ اب ان کے چہروں پر بھی خوشی اور اطمینان کا رواج تھا۔ اگر پریشان تھے تو انسپکٹر جمشید، اور ان کی پریشانی ان سے چھپی نہ رہ سکی۔ فرزانہ نے بے چینی کے عالم میں پوچھا، آپ تو کچھ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہے ہیں۔ ہاں فرزانہ، دراصل میں سوچ رہا ہوں یہ مارکا اس قدر آسانی سے کیوں کر سر ہو گیا، اور کیا اصل آدمی مارا جا چکا ہے یا زندہ ہے؟ اصل آدمی؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے اس گروہ کا باس۔ اوہ ہاں واقعی، یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اس گروہ کا باس کون ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس ابھی نامکمل ہے۔ ہم ابھی تک مجرموں کے ٹھکانے تک نہیں پہنچے۔ وہ جہاں سے آتے رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا ہیڈ کوارٹر وہ ہے، ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ وہ زندہ ہے یا مردہ، وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہو سکے گا۔ لیکن کیسے؟ اگر وہ وہاں سے نکل چکا ہے تو ہم کس طرح معلوم کر لیں گے کہ وہ یہ زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ مرنے والے اور زخمی ہونے والے سب لوگوں کی انگلیوں کے نشانات لیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کا خفیہ ٹھکانہ تلاش کر لیتے ہیں تو وہاں سے بھی تلاشی نشان کیے جائیں گے۔ اس صورت میں جو نشانات مرنے اور زخمی ہونے والوں کے ہوں گے، اڈے پر ملنے والے نشانات اتنے ہی ہونے چاہیے۔ اگر اڈے پر ملنے والے نشانات زیادہ ہیں تو وہ ابھی زندہ ہیں، اور اگر نشانات ایک بھی زیادہ ہے تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں سمیت زندہ ہے۔ اوہ، اب بات سمجھ میں آئی کہ آپ کیوں پریشان ہیں۔ محمود بول اٹھا، چلو شکر ہے بات تمہاری سمجھ میں تو آئی۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے، تب پھر ہمیں ہیڈ کوارٹر کی تلاش شروع کر دینی چاہیے۔ ہیڈ کوارٹر کی تلاش؟ یہ تو کسی ناول کا نام ہو سکتا ہے، بلکہ یہ نام جانا پہچانا سا ہے۔ شاید کوئی مصنف یہ نام اپنے کسی ناول کا رکھ چکا ہے۔ خیر، ہمیں اس سے کیا؟ کوئی مصنف یہ نام اپنے کسی ناول کا رکھ چکا ہے یا نہیں، البتہ یہ کسی ناول کا نام ضرور ہو سکتا ہے۔ حد ہو گئی، انسپکٹر جمشید بھنا اٹھے۔ کیا ہوا ابا جان، کس بات پر غصہ آ گیا؟ ناولوں کے نام کو لے بیٹھے۔ انہوں نے آنکھیں نکالیں۔ آپ بتا دیں، جس چیز کے لیے آپ کہیں گے ہم اسی کو لے بیٹھیں گے۔ ہیڈ کوارٹر؟ ہمیں ابھی اور اسی وقت شمالی پہاڑیوں کی طرف جانا ہے، بس ان حضرات کو گھر تک پہنچا دیں۔ یہ کیا؟ محمود احمد خیر آبادی گھبرا گئے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ اس وقت جائیں گے؟ یعنی اتنی لمبی چوڑی بھاگ دوڑ کے بعد ذرا بھی آرام نہیں کریں گے؟ آپ ہمارے لیے آرام کی فکر میں دبلے نہ ہوں، اس کی فکر تو ہم آج تک نہیں کر سکے۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ اس کے باقی ساتھی مسکرانے لگے۔ کیوں؟ یہ کیوں؟ ان کا بیٹا احمد حسین حیران رہ گیا۔ آپ کیوں لفظ کی اتنی فضول خرچی تو نہ کریں۔ فاروق گھبرا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عائشہ بول اٹھی، ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ محمود مسکرایا، کس کی اہمیت نہیں؟ بات کے ہونے نہ ہونے کی۔ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن بہرحال آپ ہمارے محسن ہیں، ہمیں تو بس یہ معلوم ہے، آپ سیاہ کریں سفید کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں، آپ کے لیے اچھی مزیدار چیزیں بنائیں گے۔ یہ پروگرام بعد میں رکھیں، پہلے ہم اس گروہ کے سرگنا پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، کہیں وہ دور نہ نکل جائے، اور اگر وہ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل گیا تو یاد رکھیں اپنا یہ گھناؤنا کھیل وہ پھر سے شروع کر دے گا۔ ہو سکتا ہے یہاں نہ کرے، کسی اور قصبے میں شروع ہو سکتا ہے، لیکن پورے ملک کے لوگ ہمارے اپنے ہیں۔ ملک میں کہیں بھی کوئی بھی ظلم کرے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کے یہی جذبات آپ کی کامیابی کی وجہ ہیں۔ آپ میں خلوص ہے اور اخلاص انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ محمود احمد بول پڑے، شکریہ، لیجیے آپ کا گھر آ گیا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے کچھ آدمی آپ کے گھر کی نگرانی کر رہے ہیں، کوئی خطرہ محسوس ہوا تو وہ فوراً مدد کو آ جائیں گے۔ آپ کے اطمینان دلانے کے بعد ہمیں کوئی خوف نہیں رہ گیا۔ محمود احمد نے فوراً کہا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔
انہیں اتار کر وہ شمالی پہاڑیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ پوچھتے پوچھتے آخر وہ ان تک پہنچ گئے، لیکن یہ ایک کافی طویل سلسلہ تھا اور اس میں کسی گروہ کی خفیہ پناہ گاہ کو تلاش کر لینا بھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاش کر لینے کے برابر تھا۔ تاہم وہ بھی ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے پرجوش انداز میں اپنا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی ایک سیدھی قطار سی بنا لی، درمیانی کچھ فاصلہ کر لیا، گویا اس سب کے درمیان خالی جگہ تھی۔ اس طرح اگرچہ وہ صرف 6 تھے لیکن کافی دور تک پھیل گئے اور آگے بڑھنے لگے۔ وہ بغور زمین کا جائزہ لیتے رہے تھے۔ اچانک محمود کی پرجوش آواز سنائی دی، ابا جان یہ دیکھیے کیا ہے۔ وہ سب اپنی لائن توڑ کر اس طرف دوڑ پڑے۔